could not be a good newscaster if I had not joined Zeb's media department. Here I learned who to ask, what to talk, where to pause, when to stress, why to speak, and how to become a newscaster. Admissions are open. Zeb's, University of your choice. Beating lack of confidence, now I make films. I use equipment such as tripods, cameras. I have a good aesthetic of both dramatics and photography. Today I can proudly say that I can stand in front of a crowd and perform whatever I have in mind. All thanks to Zabist. When it comes to talent and confidence, I say Zabist was the best help and trainer. It has provided me with production equipment, editing facility, a fully equipped TV studio, an established radio station where I can broadcast live radio programs. I am Umar Amir Raja and I am Zabist. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان عبیرہ مہرین اینڈ یو واچنگ ای کچہری. ہم آ رہے ہیں لائیو زابسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے میڈیا سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ٹی وی اسٹوڈیو سے. آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں HEC کے ویب ٹی وی پر، جس کا ایڈریس ہے edutv.hec.gov.pk. آپ ہمیں لائیو سن بھی سکتے ہیں آن زاب FM 106.6. آج اسٹوڈنٹس کے پرزور اصرار پر ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، ایڈمیشنز آف پاکستانی اسٹوڈنٹس ان فارن یونیورسٹیز. اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد. ڈاکٹر جمیل احمد has a PhD in Artificial Intelligence from King's College London. He's also earned 2 MSc degrees, one in Information Technology for Manufacturing from University of Warwick, UK, اور دوسری MSc degree ہے Computer Sciences میں from University of Peshawar. With a career spanning over 28 years, he has held key roles in administration, research, teaching and project management. He has contributed to renowned universities جیسے کہ غلام اسحاق خان یونیورسٹی, University of Bahrain and even Iqra University. He has also served as Vice Chancellor for 3 universities over the course of a decade. اپنے کریئر کے دوران he has published over 130 research papers and book chapters in the areas of science, engineering and technology and in international journals and refereed conferences. Currently he is a member IT at HEC and Vice Chairman ANSAC. We are very pleased to have you on board, sir. اس بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، سو ویلکم آن بورڈ. السلام علیکم. جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Let me introduce the topic first, and جس طرح آپ نے کہہ دیا, and this is a very important topic. پاکستانی اسٹوڈنٹس بہت ہیوج نمبر پہ آج کل باہر کے ممالک میں جاتے اسٹڈیز کے لیے، کئی ریزنس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی ہارم نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ اگر باہر وہ جاتے اسٹڈیز کے لیے، کیونکہ یہ باقی دنیا میں بھی اسی طرح ہے. ایون امریکن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی باہر جاتے، بلکہ یہ کمپلشن ہوتے ہیں کچھ کیسز میں یونیورسٹیز میں کہ اس کا انٹرنیشنلائزیشن ہونا چاہیے، اس کے اسٹوڈنٹ کسی اور جگہ بھی جائے انڈر دا ایکسچینج پروگرام اینڈ سو آن. جس طرح یورپین اسٹوڈنٹ بہت زیادہ موبلٹی ہوتی ہے، اس کا تو موبلٹی پہ بہت بڑے پروگرامس ہے اسٹوڈنٹ. تو اسی طرح جو ہے نا یہ ضروری سے پاکستانی اسٹوڈنٹ باہر جاتے، باقی دنیا میں بھی اسٹوڈنٹ باہر اسٹڈیز کے لیے جاتے. بالکل صحیح سر. ہمارے اسٹوڈنٹس کے بھی بہت کویشچنس تھے باہر فارن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں. تو سر سب سے پہلے ہم اسی سے اسٹارٹ کریں گے سر کہ فارن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے کے کیا طریقے ہیں اور کتنے طریقے ہیں، آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ اچھا ایک امپورٹنٹ کویشچن، اور بہت زیادہ میں خیال میں اس میں بہت گائیڈنس چاہیے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ باہر جاتے یونیورسٹیز میں. ایک تو کچھ ہمارے انفارچونیٹلی کچھ ینگسٹر جو ہے نا وہ ایک دم کہتے بس میں باہر جا بھی چلا گیا، وہ بہت زیادہ نہیں دیکھتے کیونکہ وہ ینگ ہوتے کیریئر میں اس وقت ہو گئے لیسی میں باہر چلے جاؤں گا پھر دیکھوں گا آگے، مجھے جو ٹیپیکل اسٹائل ہے پاکستان میں. تو آئی تھنک دیٹ شوڈ ناٹ بی ڈن. اسی میں کافی ایکسپینسز بھی انوالو ہے، کافی جو ہے نا فائنانسز انوالو ہے باہر جانے میں. اور دوسرے ایک رسک بھی انوالو ہے کہ سپوز اگر آپ کوئی اچھے یونیورسٹی میں نہیں چلے گئے کوئی اسٹوڈنٹ، یا سب اسٹینڈرڈ پروگرام میں یا اسی طرح پروگرام میں کہ وہ پاکستان میں زیادہ اپلیکیبل نہ ہو،
یا اس کا مارکیٹ ویلیو نہیں ہے تو اس میں کیا ہوگا, کوئی ینگسٹر اگر وہ 18-20 سال یا 24 سال کی عمر میں باہر چلا گیا اور سپوز 30 سال تک اس نے اپنا گریجویشن کیا بھی, اچھے طریقے سے بھی کیا, لیکن وہ اس یونیورسٹی کا کوئی اسکوپ نہیں ہے یا وہ ریکگنائز نہیں ہے یا سپوز وہ پروگرام اتنا زیادہ مارکیٹ اورینٹڈ نہیں ہے, تو اس کا آگے جو 30 سال یا 35 سال کیریئر ہوگا وہ بالکل ایٹ رسک ہوگا. اور پھر وہ واپس آ کے پاکستان میں ایک دنیا کے کسی اور جگہ میں جا کے تو بہت زیادہ اس کو مشکلات ہوں گے جابس کے لیے. تو میں نے اکثر دیکھے کہ اگر ہم باہر ہی جاتے, اسٹوڈنٹ باہر جاتے, تو اس کو چاہیے کہ بہت اچھے یونیورسٹی میں جانا چاہیے, ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے کہ ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز ہیں, اس کا رینکنگ اویلیبل ہے, کسی کے ویب سائٹ بھی ہوتی ہے. یہ نارملی اس وقت تو بہت ایزی ہے, جب ہم جا رہے تھے 90s میں باہر جاتے تھے تو بہت زیادہ مشکلات ہوتے تھے. یونیورسٹیز کو خط لکھتے تھے, وہ بہت بنڈل آپ وہ بکس بیچتے تھے, وہ سارے انگلش لینگویج, بہت اسٹرانگ قسم کی انگلش لینگویج میں, اس کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہوتا. آج کل تو انٹرنیٹ کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے ان رینکنگ کا ایک رواج بھی ہے. پہلے رینکنگ بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں, تو ابھی تو بہت ایزی ہے. کیوس رینکنگ ہے, ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ ہے, اسی میں آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹی. تو میں تو انکریج کروں گا کہ پاکستان اسٹوڈنٹ اگر باہر جاتے دیر از نو ہارم ان دس, کیونکہ اور یونیورسٹیز اور ممالک کے لوگ بھی جاتے, لیکن اس کو چوز کرنا چاہیے بیسٹ یونیورسٹی, اس میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. سر تو آپ ریکمینڈ کیسے کریں گے کہ ہم یونیورسٹی سلیکٹ کیسے کریں اور کن یونیورسٹیز کو اسکالرشپس دینی چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے. اب ایسا ہے نا, یہ بھی ایک امپارٹینٹ وہ ہے اسپیکٹ ہے جو فائنانس ہے. تو میں اسی پہ آ رہا تھا کہ پہلے تو یونیورسٹی کو سلیکٹ کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ کسی کے ویب سائٹ پہ اپنے جہاں سے وہ گریجویشن, آج کل اگر سپوز ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے BS کیا ہے بیچلر ڈگری, وہ آگے MS کے لیے جاتے, زیادہ یہی لوگ ہوں گے MS کے لیے جاتے میجارٹی, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے یونیورسٹی جہاں اس نے پڑھا ہے وہاں سے ضرور گائیڈنس لے لے. کئی یونیورسٹیز میں کیریئر کاؤنسلنگ سینٹرز بھی ہے, ڈیولپمنٹل سینٹرز بھی ہے, وہاں جو ہے نا اس کے ٹیچرز اویلیبل ہوں گے, اسی سے پوچھنا چاہیے کہ کہاں جانا چاہیے. تو نیچرلی ہمارے کیس میں پاکستان اسٹوڈنٹ کو میں یہ ٹپ دوں گا کہ وہ ایسا جگہ میں جائے ایٹ لیسٹ لینگویج کا ایشو نہ ہو. اس میں زیادہ یورپین کنٹریز میں آج کل انگلش کے پروگرامس ہے, چائنا میں بھی ہے کئی جگہوں میں, لیکن UK ہو گیا, US ہو گیا, آسٹریلیا اینڈ دین کینیڈا اینڈ نیوزی لینڈ, یہ جو ممالک ہے, اس کو میں دیکھ رہا ہوں اسپیشلی UK کا اینڈ US کا, اس کا زیادہ ہمارے ساتھ کلچرلی بھی اینڈ تھوڑا سا اس کا جو اکیڈمک کلچر ہے وہ ہمارے ساتھ میچنگ ہے تھوڑا سا. تو اسی میں کوئی یونیورسٹی ہو تو بہت زیادہ اچھی بات ہوگی. پھر اس کے بعد اس کے فائنانس آتے ہیں نیکسٹ, کہ فائنانس کہاں سے ہوگی. تو میں تو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا اسٹوڈنٹ کو, اسپیشلی جو ماسٹرز کے لیے جاتے, گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے, جس کو ہم کبھی PhD کا ہوتے, پوسٹ گریجویٹ بھی لوگ اس کو کہتے ہیں, مینس کے بیچلرز کے بعد جو لوگ جاتے, اس کو تو اپنے پیسوں پہ بالکل نہیں جانا چاہیے, اپنے خرچے پہ, کیونکہ بہت ایکسپینسو بنتے. آج کل دیکھو ایک ٹیپیکل امریکن یونیورسٹی میں اگر جانا ہو تو $15,000 پر سیمسٹر فی تو ہوگا. ایک ریزنیبل انجینئرنگ کی یونیورسٹی میں 10,000 بھی ہوگا شاید کچھ کیسز میں. تو $10,000 بھی بہت زیادہ پیسے بنتے ہیں آج کل. $10,000 مینس آلموسٹ 30 لاکھ روپے ایک سیمسٹر کا, اور ماسٹرز پروگرام ہو تو یہ ہو گیا 1,20,00,000. تو اب 1,20,00,000 روپے دینا از ناٹ ایزی جاب, اسپیشلی پاکستانی اکانومی کو میں دیکھتا ہوں. تو کوئی اونلی 5% کے اپر لیول کے لوگ ہیں جو وہ پے کر سکیں گے اپنے بچوں پہ, اتنا انہیں خرچہ کر سکیں گے. تو بیسٹ ہو کہ اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اسکالرشپ ضرور اسکالرشپس کے طرف جائے, فنڈنگ لے کے جائے. میرے پاس کچھ لسٹ میں نے بنائی بھی تھا اس پروگرام کے لیے کہ اسکالرشپس کون کون سے اویلیبل ہے. جس طرح US کا اسکالرشپس ابھی بھی ہے, فل برائٹ جس کو کہتے ہیں, فل برائٹ کا بھی شاید جنوری کا لاسٹ ڈیٹ بھی ہے. تو یہ پروگرام بہت اچھے ٹائم پہ اب ہو رہی ہے اس وقت, کہ سارے اسٹوڈنٹ جو بیچلر اسٹوڈنٹ ہے جس نے بیچلرس کیا وہ ماسٹرز میں جانا چاہتے ہیں PhD میں, تو ضرور امریکہ کے جو اسکالرشپ ہے فل برائٹ, یہ اس وقت اس کا اوپننگ بھی آ گئی ہے, کسی کے ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکے گی. یہ اس کا اپنا US8 کا جو ویب سائٹ ہے یا امریکن ایمبیسیز کا, اس میں اویلیبل ہے سارے. تو یہ اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اس میں جانا چاہیے. یہ تو فائنانس کے لیے. اسی طرح یورپین اسکالرشپس اویلیبل ہے کئی. یہ سارے اسکالرشپس, ایک تو اس کا ایک ویب سائٹ بھی ہے, اس کو کہتے ہیں scholarship.com, لیکن اس کے علاوہ
HEC के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है. इस वक्त हंगरी के स्कॉलरशिप्स आए HEC में, तो हंगरी के स्कॉलरशिप भी अनाउंस हो गए. इसका 15 जनवरी लास्ट डेट है, आई थिंक 15 जनवरी 2025 दैट इज द लास्ट डेट. वो HEC के वेबसाइट पे HEC ही को अप्लाई करना होता है उसके लिए, क्योंकि वो स्कॉलरशिप सारी HEC के थ्रू है. इस कई यूके के कई स्कीम्स है, जैसे कॉमनवेल्थ स्कीम है. यूके का गवर्नमेंट कभी कभी पाकिस्तानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वो स्कॉलरशिप अवॉर्ड करती है. तो उस केसेस में मैं बेस्ट तो पहले चाहे स्टूडेंट का होना चाहिए कि स्कॉलरशिप्स के. अब इसमें मैं अब एक थोड़ा सा टाइम लूँगा कि स्कॉलरशिप भी ऐसा नहीं है कि आप जो जाके फिल करके एक फॉर्म हो सबमिट हो गया एंड देन यू आर सिटिंग असाइड कि बस ये तो हो जाएगा. और या कहीं ना कहीं स्टूडेंट को कोशिश कर दे कि शफाज ढूंढ रहे कि कहीं उसका मामा चचा वगैरह हो, तो वो कहते उसके पास जाके वो कहते कि मुझे शफाज करवा. हमारे पास भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते, जो हमारे एक स्टूडेंट है वो भी कहते कि शायद आई एम सेटिंग इन HEC तो कोई ना कोई स्कॉलरशिप. इसमें बहुत कम चांसेस है स्कॉलरशिप केसेस में कि कोई शफाज वगैरह होगा. मेहनत करना होगा, अच्छा जो ना अच्छा किस्म के एप्लीकेशन बनाने. जिस सब फुलब्राइट का मैं देख रहा हूँ कि उसमें बेस्ट वो लोग सेलेक्ट होते जिसका एप्लीकेशन उसने बहुत अच्छी बनाई हो. इन प्रोफाइलिंग जी सर, तो इसमें मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, स्टूडेंट्स को गाइड कीजिएगा अच्छी एप्लीकेशन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन डालनी होती है और किस तरह से उसमें. अच्छा बिल्कुल बहुत अच्छा. सिंस यू आर इन द यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके आते हैं सारे. उसमें ये होगा कि स्टूडेंट को एप्लीकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ द स्टडीज, ये रिक्वायर होते हैं फुलब्राइट में भी. वो क्वेश्चन करते हैं कि आपने करना किया आगे. अब वो स्टेटमेंट पर्पस या प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको या वो प्रपोजल कह रहे हैं उसको, एक मिनी प्रपोजल्स होते हैं, उसको लिंक करना होगा अपने एबिलिटी के साथ. तो उस पूरे फॉर्म में आपने शो करना होगा कि मैं ये काम करना चाहता. सपोज कोई जाना चाहे साइबर सिक्योरिटी में, अब वो साइबर सिक्योरिटी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए किसी US यूनिवर्सिटी में जाना चाहते, फुलब्राइट का एप्लीकेशन वो उसने फिल करने. उस केस में उसको चाहिए कि पहले वो यूनिवर्सिटी का उसको पता हो कि उसके अंदर अगर फुलब्राइट का वो है वो साइबर सिक्योरिटी का कितना वो है अवेलेबिलिटी है. फिर अपना प्रोफाइल भी देखे कि मैंने अभी पिछले जो डिग्री है बैचलर्स का डिग्री किया होगा, उसमें मैंने कितना साइबर सिक्योरिटी में कितना आता है, मुझे क्या कंट्रीब्यूशन है, मैंने किया असाइनमेंट्स किए हैं, प्रोजेक्ट्स किए हैं, पेपर्स लिखे हैं कुछ. ये सारा कुछ लिंक करना होगा. अगर ये लिंक नहीं है, ये डिसइंटीग्रेटेड होगा कि मैं तो साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता हूँ लेकिन मैं बिजनेस में कुछ नहीं है, ना मुझे कुछ स्टेटमेंट भी सही लिख दिया, तो स्कॉलरशिप वाला स्टेट में वो दे विल फाइंड आउट कि ये तो शायद एक वीक स्टूडेंट होगा, इसको भेजना जो है ना शायद वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी होगा. तो अच्छे एप्लीकेशन लिखने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप अपना प्रोफाइल उसके साथ लिंक करवाना, और जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे तो उसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो. अदरवाइज तो फिर शायद ये एक वीक एप्लीकेशन होगा. जी जी सर, मैं पूछना चाहूँगी सर, इन सारी स्कॉलरशिप्स में HEC का क्या रोल होता है, वो किस तरह से स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं? HEC का काफ़ी रोल तो स्कॉलरशिप्स में आ जाती है. अगर कोई गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स हो, जिससे एक नॉलेज कॉरिडोर के नाम से एक प्रोग्राम है US के साथ, कुछ जो ना UK के साथ भी है, तो उसके अंदर स्कॉलरशिप स्कीम्स भी है. तो अनफॉर्चुनेटली आजकल जो ना आपको पता है इकानमी की वजह से, पाकिस्तानी इकानमी से बाकी ममालिक में भी वी आर फेसिंग चैलेंजेस, तो उसमें फंडिंग का कमी तो है. लेकिन फिर भी HEC के तरफ से ये है HEC का रोल कि जितने भी स्कॉलरशिप से अनाउंस होते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, वो सारे या बाहर के यूनिवर्सिटी से वो सारे आते HEC के थ्रू. अगर कोई सपोज हंगरी का मैंने कह दिए, हंगेरियन स्कॉलरशिप से, बहुत फेमस स्कॉलरशिप से, यूरोपियन स्कॉलरशिप्स आते बहुत ज़्यादा. एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो यूरोपियन स्कॉलरशिप से, जिसका आजकल शायद ओपनिंग नहीं है लेकिन थोड़ा सा पहले था, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट ने पूरा जो ना साउथ एशिया में सबसे टॉप किया था. सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स पाकिस्तानी स्टूडेंट ने विन किए, पिछले 3 साल से मुसलसल विन करे. अब वो यूरोपियन स्कॉलरशिप में ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें. एंड दिस इज़ व्हाट सेड बाय आवर चेयरपर्सन मेनी टाइम्स इन हिज इंटरव्यूज वगैरह. तो ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ भी है कि पाकिस्तान स्टूडेंट दे आर वर्किंग वेरी हार्ड. और मैं देख रहा हूँ कि वो उसको ये तरीके आ गए सारे कि हाउ टू मेक अ गुड एप्लीकेशन. तो उसका HEC का रोल के बारे में आपने बता दिया, काफ़ी रोल है HEC का. गवर्नमेंट स्कॉलरशिप
In many cases that comes to the HEC. اور باہر ممالک سے بھی اسکالرشپ جو آتے اسکیمز میں یا یونیورسٹی وہ نیچرل یونیورسٹی وہ سارے ایچ ای سی میں ہی آ جاتے ہیں. ایچ ای سی از اے فوکل پوائنٹ. سر تو یہ مجھے تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو سمجھائے گا کہ ایچ ای سی کی طرف سے جو اسکالرشپس آ رہی ہیں اور جو یونیورسٹی اسکالرشپس دے رہے ہوتے ہیں ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ اچھا ایک یہ ہے کہ یونیورسٹی نے اگر ڈائریکٹ کوئی یونیورسٹیز کا اسکالرشپس میں نارملی وہ تو ایک اسپیسیفک بھی ہوتے ہیں. اگر سپوز کوئی یونیورسٹی آکسفورڈ یا کیمبرج نے کوئی اسکالرشپ دینا ہو ایک تو بہت اسپیسیفک ہوگا ایک خاص فیلڈ میں ہوگا پلس اس کے شاید فنڈنگ بھی فل فنڈنگ نہیں ہوگی پارشل فنڈنگ ہوگی وہ لمیٹڈ ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے انہیں خاص قسم کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہوں گے اسپیشلٹی کے لیے. ایچ ای سیز کا اسکالرشپس نارملی وہ بھی کسی سورس سے آئیں گے. ایچ ای سی کا اپنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا فنڈ ہے کہ وہ اینول وہ اس کا اوبلیگیشن کے اسکالرشپ اناؤنس کریں گے. ایچ ای سی کے ساتھ بھی اسکالرشپس آئیں گے تو کسی ایجنسیز کے ہوں گے یعنی مینس گورنمنٹ کے ہوں گے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہوں گے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہوں گے یا پنجاب گورنمنٹ کے ہوں گے کے پی یا بلوچستان یا سندھ آزاد کشمیر کے گورنمنٹ سے یا پھر برٹش کونسل سے ہوں گے یو ایس ایڈ کے ہوں گے یا جائی کا جو جیپنیز اسکالرشپس ہوتے یا آسٹریلیا کا ایٹ ہوتے کینیڈین اسکالرشپس ہوتے یہ سارے ایچ ای سی کے پاس آتے یہ اوپن ہوتے یہ سب لوگوں کے لیے ہوتے. اس میں کچھ میں کبھی کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں کہ یہ ماسٹرز کے لیے پی ایچ ڈی کے لیے کچھ بیچلرز لیول پہ اسکالرشپ بہت کم ہوتے ہیں انڈر گریڈ لیول پہ. لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ خود جاتے کسی یونیورسٹی میں وداؤٹ اسکالرشپس وہ اسی میں پھر اس یونیورسٹی کا جس یونیورسٹی میں جاتے اس کا رول بہت امپارٹنٹ ہوتے وہ اسٹوڈنٹ اور اس یونیورسٹی کے آپس میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں شاید ایچ ای سی کا بہت زیادہ رول نہیں ہوتے. انٹل نن اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہم سے کہ یہ جو یونیورسٹی ہے سو اینڈ سو میں اس نے جانا ہے تو اس کا اسٹیٹس کیا ہے تو یہ تو ہم کلیریفیکیشن دے سکتے لیکن اس کے علاوہ شاید کوئی رول نہیں ہے ایچ ای سی کا اس کیس میں. اس سے ہزاروں اسٹوڈنٹ جاتے پاکستان سے ہر سال تو اس میں کئی ہے وہ خود اپنے فائنانس میں جاتے یا خود اسکالرشپ ارینج کرواتے یونیورسٹیز کے ویب سائٹس پہ اویلیبل ہوتی ہے. بہت زیادہ کورین یونیورسٹیز میں ہے جرمنی کے یونیورسٹیز میں یہ رواج ہے کہ وہ اس کے پاس نارملی دے ہیو اسکالرشپس وہ ڈائریکٹ دیتے اسٹوڈنٹ کو اور اسٹوڈنٹ نے اپلائی کرنے ہوتے اس کے اگینسٹ. جی سر اسٹوڈنٹس کو یہ بہت زیادہ یہ پرسیپشن ہے کہ صرف ایچ ای سی کی جو اسکالرشپس ہیں وہ ریلائبل ہیں لیکن جو باقی اسکالرشپس آفر ہو رہی ہوتی ہیں وہ فیک ہیں تو آپ اس بارے میں کیا ہدایت دیں گے کیا کریں گے؟ اس میں یہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے اسٹوڈنٹ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ کچھ ایچ ای سی کا کورس بالکل وہ تو ایک نیشنل لیول کے کوئی ہوگی اناؤنس ہوگی تو وہ کمیٹڈ ہوگی وہ دیٹ ول بی اوپن ٹو ایوری ون اس میں دیر از نو پاسبلٹی آف اینی مے بی کہ سب اسٹینڈرڈ نہیں ہوں گے. لیکن باہر واقع یہ ہے یہ میں نے خود بھی دیکھا جب میں اسٹوڈنٹ تب باہر اور میں نے کافی ایز اے ٹیچر بھی دیکھے کئی اسٹوڈنٹ ہمارے باہر گئے تھے کچھ ممالک میں وہ جا کے اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھا ایون جو پہنچ بھی گئے تھے وہاں وہ ایک کمٹمنٹ تھا جب وہاں پہنچ گئے تو وہ کمٹمنٹ چینج ہو گیا کیونکہ لوکل اکانومی ہے وہ اسٹوڈنٹ اس یونیورسٹی کا آپس میں تھا یا اس گورنمنٹ کا تو کچھ نہ کچھ کیسز میں لیکن اس میں بہت کم آتے جب آپ کو یونیورسٹی کا کمٹمنٹ ہو جاتے تو نارملی چانسز بہت کم ہے انٹل ننلیس کہ وہ بالکل پرائیویٹ سی اسکیم ہو تو اس پرائیویٹ اسکیم میں تو پھر اینی تھنگ کین ہیپن اینڈ کچھ اس میں فیک اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے. یہ اسٹوڈنٹ کو ذرا شاید دھیان سے یہ کچھ تھوڑا سا کلچر بن گیا پاکستان میں کہ ہر ایک نے باہر جانا ہے تو ایسا بھی بلائنڈلی فیتھ نہیں کرنا چاہیے. کبھی اخبار میں آ جاتے اکثر میں دیکھتا ہوں ایون گوگل کے جو نیوز والا گروپ ہے اس میں بھی آ جاتے اسکالرشپس لیکن وہ میں دیکھتا ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہے نہیں یا تو اس کا ڈیٹ گزر جاتی ہے. پھر کیا کرتے جو مختلف ایجنٹس ہے وہ اس کا اپنے ویب سائٹ پہ ڈالتے اسٹوڈنٹ کو لے آتے اس سے 10-15 ہزار روپے لے کے اس کو کہتے میں آپ کا اپلیکیشن پروسیس کرواؤں گا. تو یہ بھی بہت زیادہ کیسز پاکستان میں ہے تو اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا دھیان سے کام کرنا چاہیے. سر ویسے اسٹوڈنٹس اگر اپلیکیشن سبمٹ کراتے ہیں تو اس کا پروسیسنگ ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بھی اندر ٹائمنگ کا کافی یہ صرف نہیں ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے یہ باہر کے اسٹوڈنٹ بھی جہاں بھی جاتے تو یہ اس کا ایک بہت اسپیسیفک وہ ہے کہ نارملی وٹ آئی سی کہ جب میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا تھا تو ہمارے اسٹوڈنٹ کیا کرتے تھے کہ نارملی 7 سیمسٹر میں جب وہ پہنچ جاتے تھے انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ
تو دے یوز ٹو اسٹارٹ اپلائنگ, کیونکہ اس میں کئی ریکوائرمنٹس ہے. یہ بہت زیادہ وہ ریکوائرمنٹس کا بات بھی میں ادھر کور کر دوں گا کچھ نہ کچھ جو میں ذہن میں تھا کہ ایک ریکوائرمنٹس پہ بھی. اس میں یہ ہے کہ اگر سپوز پاکستانی اسٹوڈنٹ امریکہ جاتے تو اس کو ایک ٹوپل ایگزام ہوتے جو ٹیسٹ ہے فار انگلش لینگویج, انگلش از اے فارن لینگویج, وہ ایک ٹیسٹ دینا ہوتے, یا آئلٹس سے جو یو کے میں زیادہ یوز ہو, بلکہ امریکہ آسٹریلیا کینیڈا میں بھی آئلٹس اس کو کہتے, انٹرنیشنل انگلش ٹیسٹ ہوتے, انگلش لینگویج ٹیسٹ ہے. یہ دو ٹیسٹ تو انگلش کے لیے دینا ہے. کبھی کبھی اسٹوڈنٹ کیا کرتے غلطی کر کے کہ میں نے ٹیسٹ نہیں دینے اپلائی کیا. اچھا وہ اپلائی تو لیتے ہیں, لیکن سپوز ایک اسکالرشپ ہے جس کے لیے 20 سیٹس ہے اور اس میں 100 اسٹوڈنٹ آ گئے, اب 100 میں 20 کو ملے گا, تو 20 میں کس کو ملے گا؟ جس کا ٹوپل یا یہ ایگزام دیا ہو. جس نے ایگزام نہیں دیا ہو بے شک اس کا انگلش بہت اچھی ہو یا ٹاپ کوالٹی کا ہو, لیکن اس نے ابھی سرٹیفائی نہیں کیا جا سکے گا. تو پہلے کام جو ہے نا اس میں کہ یہ پروسیس جو ہے نا 1 سال پہلے سٹارٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہتے, بلکہ میں تو کہتا کہ اسٹوڈنٹ کو, انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو, اس کو ایون مڈ اسٹڈی کے دوران 2 سال کے بعد دے شوڈ تھنک اباؤٹ دس کہ میں نے اگر باہر جانا ہے تو باہر جانے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہاں سے پریپریشن سٹارٹ کرے. تو وہ کیا کرے گا 2 سال بعد اسٹڈی کے کہ وہ ایسا ضرور سرچ بھی کرے, اپنا یونیورسٹیز کو بھی شارٹ لسٹ کرے, باہر ایٹ لیسٹ کنٹریز کو شارٹ لسٹ کرے. اگر وہ امریکہ جانا چاہتے, یو کے جانا چاہتے, یورپ کے کسی اچھے ملک میں جانا چاہتے, جاپان یا چائنا یا کوریا, یہ اچھے ممالک ہیں آج کل, اس میں اسٹڈیز بہت اچھی ہے. یا ایون کچھ کیسز میں مڈل ایسٹ گلف میں بھی, سعودی عرب میں بھی چانسز ہے, یو اے ای میں بھی چانسز ہے. تو اگر وہاں بھی جاتے تو اس کو پہلے شارٹ لسٹ کرنا چاہیے 1 سال یا 2, ایون 1.5 سال پہلے اسٹڈی کمپلیٹ ہونے سے پہلے. پھر اس کے بعد اس کا ریکوائرمنٹ لکھنا چاہیے کہ ٹوپل از ایک جو میں نے مینشن کیا. اس کے بعد ایک اور بہت امپارٹنٹ ایگزام ہے اسپیشلی امریکن اسکالرشپس کے لیے, ایون پاکستانی اسکالرشپس میں بھی اس کا کبھی کبھی ریکوائرمنٹ, اس کو کہتے ہیں GRE. یہ ہے گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن, GRE بہت مشہور ٹیسٹ ہے, یہ بہت عام ہے, بہت کامن ہے. تو اس میں اسٹوڈنٹ کو یہ ضرور اس ایگزام کو کوالیفائی کرنا چاہیے. اس کا ایک خاص لیول ہوتے سکورز وغیرہ کا, آج کا شاید اس کا ٹوٹل 330 یا 340 اسکورنگ ہے. یہ اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ معلوم کرے. میں جو بتا رہا ہوں تو مجھے تھوڑا سا شاید انفارمیشن ایگزیکٹ نہیں ہوں گے, لیکن اسی طرح کچھ 330 کے اراؤنڈ اس کے ٹوٹل سکور ہیں. کبھی 600 بھی ہوتا تھا, کس زمانے میں 24 بھی ہوتا تھا, آج کل یہ 330 ہے. اس کے اندر اگر 310 منیمم سکور کیا ہو کسی نے, تو یہ ایسا لوگ ہوں گے کہ اس اسکالرشپس کے لیے باہر یونیورسٹیز کنسیڈر کریں گے. وہ بے شک اگر کسی نے سپوز 320 سکورز کیا تو شاید اس کو MIT جیسے یونیورسٹی, جو جب سے ہارورڈ, MIT, اسٹینفورڈ, کیمبرج, آکسفورڈ, یہ سارے یونیورسٹی بھی شاید آئی ایم شیور کہ اس کو اسکالرشپ دے دے گی, اور یہ شاید فل اسکالرشپس ہوگی. تو یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس ایگزام میں, تو یہ ایگزام کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ ہر وقت بھی اویلیبل ہوگا, 3 مہینے 4 مہینے بعد ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ جب فائنل ایئر میں ہوں گے 7 سیمسٹر, ٹوپل دینا چاہیے اس کو, آئلٹس کا ایگزام, یا پھر اس کے بعد GRE یہ ضرور دینا چاہیے. انڈر گریڈ کا اسٹوڈنٹ اگر جاتے باہر تو اس کو سیٹ کا ایگزام دینا ہوتا ہے, SAT اس کے ایک ٹیسٹ ہے. یہ ریکوائرمنٹ, وہ ایگزام اگر نہیں دیا ہو تو اس کے شاید یہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتے انڈر گریڈ اسٹڈیز میں, یا اسی طرح سیٹ 1 بھی کہتے ہیں اس کو, سیٹ 2 جو ہے وہ سبجیکٹ اسپیسیفک ہوتے, وہ ایگزام دیں. جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ اگر باہر جاتے اس کو شاید سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیسٹ دینا ہوگا. تو یہ جب ٹیسٹ دیتے سارے, یہ وہ انیشل ریکوائرمنٹس ہے, یہ زیادہ شاید چیلنج ہوگا پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے. تو یہ ہے, اور یہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ 6-7 مہینے انہیں سال پہلے سٹارٹ ہونا چاہیے. کوئکلی ایک اور بات بھی کروں گا, کیوں میں کہتا ہوں ساتھ ایک تو ایگزام سے, لیکن اس کے بعد ویزے کے ریکوائرمنٹس بھی ہے. اس میں ویزے کے ریکوائرمنٹ میں کافی ٹائم لگتے, کبھی 4-5 مہینے بعد ہی نمبر آتے انٹرویوز وغیرہ کے ویزے کے لیے. تو یہ بھی ایک اور چیز پاکستانی اسٹوڈنٹ کو اسپیشلی دے شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ ویزا ٹیکس ویری لانگ ٹائم دیز ڈیز. تو رش ہوتے بہت زیادہ, ہزاروں میں لوگ جانا چاہتے. تو اس کیس میں آئی تھنک 1 سال پہلے یہ سٹارٹ ہونا چاہیے کمپین. سر جہاں تک
ٹیسٹ کی آپ نے بات کی، آئلس جی آر ای، تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ان ٹیسٹ میں اچھے مارکس آ گئے تو فوراً ایڈمیشن ہو جاتا ہے یونیورسٹیز میں، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور یہ تو بہت امپارٹنٹ ہے، یہ سارے ٹیسٹ میں اگر اچھے مارکس آ جاتے تو میرے خیال میں جس طرح آئلس کا 9 بینڈ ہے ٹوٹل، اس میں اگر 8 آ جاتے کسی کا اور جی آر ای میں اس کا 320 تک اسکور کیا تو دیٹس فار شور بڑے بڑے یونیورسٹی ٹاپ کلاس اے کلاس یونیورسٹیز جس میں MIT، ہارورڈ، اسٹینفرڈ، برکلے، کولمبیا، یہ جو بالکل جس کو IV لیگ یونیورسٹی کہتے ہیں امریکہ میں، پھر اس میں رسل گروپ کہتے ہیں UK میں، یا پھر جاپان کے ٹاپ 50 یونیورسٹی ان دی ورلڈ جو ہے کیوس رینکنگ میں، اسی میں ایزیلی ایڈمیشن مل جائے گی، اینڈ میں آئی ایم شیور کہ ایون اسکالرشپ بھی مل جائے گی. دیکھو پیسوں اسکالرشپ فائنانس کا کوئی کمی نہیں ہے، کوئی بندہ اگر قابل ہو. اب یہی لوگ اگر اتنا ٹاپ اسکور کرے تو GRE کا بھی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں ان مینی کیسز، تو HEC کا اسکالرشپ میں بھی ٹاپ پہ ہوں گے. سر جہاں تک اپنے فائنینسز کی بات کی تو سر HEC پہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دے دیتے ہیں، اور پھر اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے، کتنی اسکالرشپ ملتی ہے، کتنا پھر اسٹوڈنٹس کو اگر خود بھی فائنانس کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، میرا اس کا جب HEC نے اناؤنس کرتے اس میں بہت کلیئر ہوتے کہ کیا اسکالرشپ میں کور ہوتے. نارملی ان مینی کیسز 99% کیسز میں یہ فل کوریج ہوتے فائنانس، جس میں ایون ایئر ٹکٹ بھی ہے، جانے کا ٹکٹ، آنے کا ٹکٹ، یہ بھی شامل ہوتے. اور وہاں کا جو بھی ایکسپینسز ہے لوکل، جس کو نارملی مینٹیننس الاؤنس کہتے ہیں. مینٹیننس الاؤنس مینس کہ آپ کا کھانے پینے، ہاسٹل کا، وہ لوکل آپ کے کتابیں خریدنے ہوں گے، وہ سارے کچھ کیلکولیٹ کی اس کا ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے $1,200-1,300 پر منتھ شاید. وہ ڈیپینڈ کرتے کس ملک آپ کو جانے، کس ایریے میں جانے، کس سٹی جانا ہوتے. اس نے خود لکھا ہوتا ہے کہ اس سٹی میں اگر کوئی لندن جاتے سپوز تو اس کا اسکالرشپ اس کے پاس اتنا پیسے ہونے چاہیے منتھلی ایکسپینسز کے لیے. اس کے علاوہ ٹیوشن فی ہوتے، ٹیوشن فی ایز ایکچوئل ہوتے اسکالرشپ میں ان موسٹ کیسز کہ ٹیوشن فی تو بالکل ہوتے، جتنا بھی ٹیوشن فی ہے یونیورسٹیز کا وہ پورا کے پورا جو ہے نا دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا اسکالرشپ ایجنسی، جو اسکالرشپ سے واٹ کرتی ہے اس ایجنسی کا کام تھے، وہ گورنمنٹ کا ہو، وہ کامن ویلتھ سے ہو، وہ یورپین یونین کا اسکالرشپ ہو، جائکا جاپان کا ہو، کنیڈین ہو، یا US فل برائٹ اسکالرشپ ہو. اچھا کچھ اس میں اسکالرشپ بہت پریسٹیجیس ہوتے ہیں، جس طرح یہ فل برائٹ والا اسکالرشپس کا میں نے آپ کو بتا دی، یہ بہت پریسٹیجیس اسکالرشپس ہے، اس میں تھوڑا سا زیادہ ہوتے اسٹیپنڈ وغیرہ. اس کامن ویلتھ کے بھی بہت زیادہ پیسے ہوتے. پاکستانی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایک وقت میں اسکالرشپس ہوتی ہے پاکستان، وہ اسی دونوں اسکالرشپ سے اس کا اماؤنٹ کم ہوتے، لیکن وہ سفیشینٹ ہوتے. یہ نہیں ہے کہ اسکالرشپ میں کوئی جو ہے نا، باقی اگر اسٹوڈنٹ اپنے کاسٹ اپنے پیسوں پہ جاتے، اپنے فائنانس پہ جاتے تو اس کو پھر کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ نارملی اسکالرشپس کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے تو اسے زیادہ ہوتے، اپر سائڈ پہ ہوتے. نہیں سپوز اسکالرشپ میں کسی کو $1,200 ملتے پر منتھ مینٹیننس کے لیے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ 800-700 میں بھی گزارا ہوگا. یہ جو 300-400 میں بہت میکسیمم پہ جاتے. اور پھر اسٹوڈنٹ وہاں جا کے کچھ نہ کچھ، آئی وڈ ناٹ انکریج اینڈ ایڈوائز اسٹوڈنٹ کہ وہاں جا کے اس کے بعد پیسے نہ ہو، پھر ادھر ادھر جو نا شیئر ایکوموڈیشن میں یا جاب کرے. دیر از نو ہارم، جاب کرے، بالکل ہر قسم کے جاب کرے، لیکن وہ اس انڈرسٹینڈنگ میں پہلے نہ جائے. اسٹوڈنٹ کو محنت کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہمارے ٹائم پہ بھی اسٹوڈنٹ محنت، ینگ لوگ ہوتے اس کو جاب کرنا چاہیے، اس میں کوئی شرم بھی نہیں ہونا چاہیے جاب کرے. وہ یورپین اسٹوڈنٹ بھی جاب کرتے، امریکن اسٹوڈنٹ بھی یونیورسٹیز کے اندر جو کیفیٹیریا ہے، سیکورٹی کا سسٹم ہے لائبریری میں، وہ اس میں سارے جاب کرتے، اس میں از دیر نو ہارم ان دیٹ. لیکن اس انڈرسٹینڈنگ میں جانا کہ مجھے جاب ملے گی، میں سارے پیسے جاب سے کور کروں گا، یہ شاید امپاسبل ہوگا. اس کیس میں اسٹوڈنٹ پہ ڈیٹریک ہو جاتے، ینگ لوگ کو جا کے، یا وہ اسی چکر میں چلے جاتے کہ جاب ہی کے ساتھ جاب ہی اسٹارٹ کرتے، اینڈ دین دے اسٹارٹ کاؤنٹنگ ڈالرز، اور اسی کے وجہ سے اس کا ایجوکیشن رہ جاتی ہے. تو یہ بہت رسک ہوتے، اسٹوڈنٹ اپنے فائنانس پہ جاتے. اس لیے میں کہتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کیلکولیٹ کرے. اچھا آج کل ایک اور بھی ہے کہ وہ 2+2 ایسا بھی ہے. ایک اور چیز میں نے مینشن کرنا تھا اپنے اس میں لکھا تھا میرے ساتھ کہ پاکستان میں بھی اچھے یونیورسٹیز ہے اس وقت اللہ کے فضل سے. تو اسٹوڈنٹ کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ بہت لو ٹیئر یونیورسٹی باہر ایون امریکہ یورپ میں جانے کے بجائے وہ ذرا ادھر بھی دیکھے کہ ہمارے ماشاءاللہ کچھ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے، میڈیکل ہے. دے آر ماشاءاللہ گڈ یونیورسٹیز.
اس میں پہلے تو ایگزاسٹ کرے کہ ادھر اگر بالکل اس کو چانس نہیں ملا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ادھر پڑھے کچھ وہاں جا کے اسپلٹ پروگرام جس یونیورسٹی میں وہ اسپلٹ پروگرام میں جائے. تو یہ میں ٹپس کے ساتھ ساتھ جو نا. سر آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا. سر آپ لوگ عام طور پہ ماسٹرز پروگرامز کے لیے باہر جانا پسند کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی بچہ بیچلرز پروگرام انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے باہر جانا چاہے تو آپ اس کو کیسے گائیڈ ان کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں کمپیئر ٹو جو لوگ ماسٹرز کے لیے جا رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ اگر کسی بچے نے کیمبرج او اے لیولس کیا ہوا ہے یا کسی بچے نے میٹرک ایف ایس سی کیا ہوا ہے تو ان میں ان کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ یہ تو میں پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے, کچھ اسٹوڈنٹ ہم نے بھیجے بھی ہے خود بھی, اور میں اپنا جو نا بچے بھی اسی طرح جو نا اسٹیج سے تو خیر ابھی گزر گئے, لیکن وہ بھی اسے جانا. میں انڈر گریڈ میں تھوڑا سا آئی وڈ ایزیٹیٹ کہ کسی کو کہوں گا کہ باہر جائے. اس کے ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ریزن یہ ہے کہ ایک تو پاکستان میں بھی بہت اچھے اسکول سے اس وقت, بہت اچھے یونیورسٹی سے, جس طرح آپ کا یونیورسٹی ہے زیبس ہو گیا سارے, یہ میں باہر کئی جگہوں میں یونیورسٹیز دیکھے ہیں, یہ ساتھ جی اے کے ہو گیا یا یو ای ٹیز ہو گیا, ہمارے نسٹ ہے, کام سیٹ سے, مطلب وہ یونیورسٹی اگر میں اس کا نام نہیں لے لیا ٹائم کے کمی کی وجہ سے, اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اچھے یونیورسٹیز نے, این ای ڈی, یو ای ٹی لاہور, کراچی میں کئی یونیورسٹیز سے اللہ کے وجہ سے, میرا پشاور سے لے کے ایون میں جہاں یونیورسٹیز میں رہا ہوں, ہزار یونیورسٹی میں تھا وی سی, دیٹ از ون آف دی بیسٹ اسکولز اس کے ہے, کئی اچھے بیسٹ ٹیچر اس میں اویلیبل تھے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ انڈر گریڈ میں وی آر آئی تھنک کوائٹ سفیشینٹ ان پاکستان, بلکہ باہر سے اسٹوڈنٹ آنا چاہیے. تو انڈر گریڈ میں تو بہت کوشش کرے کہ نہ. ایک تو ریزن یہ ہے. سیکنڈ ریزن ایک بہت فنڈامنٹل ریزن ہے کہ یہ ایجوکیشن کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈگریز لیتے ہیں, اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جاب اس سے لینے آگے. جو باہر بھی لوگ جاتے ہیں وہ بھی اس لیے صرف نہ جائے کہ وہ ایک آکسفورڈ گئے یا اسٹینفورڈ گئے تو اس نے صرف وہ ڈگری لے کے خاص ہے کہ لوگوں کو دکھاتے میں نے. اس میں نیٹ ورکنگ ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹ کے, آپس میں دوستی بن جاتی ہے. تو یہ جو نیٹ ورکنگ کا ایلیمنٹ ہے دیٹ از اندر تھنگ. انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ جب باہر چلے جاتے ہیں وہ اس کو دے ول بی مسنگ اٹ ان دی کیریئر وین دے ول بی ورکنگ ان پاکستان. جب پاکستان میں آپ کام کرتے تو آپ کا یہ سارے لوگ آپ کے دوست بن جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھو آپ کی یونیورسٹی میں کتنا رش ہوتے ہیں, زیبس میں لوگ ہیں, تو آپ پڑھتے تو یہ ہزاروں کے حساب سے اسٹوڈنٹ آپ کے نیٹ ورکنگ ہے, المنائی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی کو دیکھو اسلام آباد میں, اس کا المنائی بہت اسٹرانگ المنائی ہے. آئی بی اے کراچی کا بہت اسٹرانگ المنائی ہے. ایسا کئی ہے یونیورسٹیز. یہ جو نیٹ ورکنگ ہے دس از دین دوز ینگ پیپل ول بی مسنگ وین دے کم بیک ود اے بیچلر ڈگری. تو مجھے لگا دو وجوہاتوں سے اس کو جانا نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی اگر جاتے تو اس کے لیے پھر سیٹ کا ایگزام ہے, آئلٹس کا ایگزام ہے, وہ ضرور ہے بہت. وہ اے لیول, جب اے لیول کے آخری سٹیج میں ہوں گے یا ایف ای سی ہوں گے آخری سٹیج میں, جو پاکستانی سسٹم ایجوکیشن میں, اس کو وہاں سے اس ایگزام کو دینا چاہیے, سیٹس کا ایگزام دینا چاہیے. اور سیٹس میں سکور جو ہے نا وہ کافی شاید 1600 یا کتنا ہے یا 1700, اس میں 1400-1500 سے کم سکور نہیں ہونا چاہیے. اچھے ایزی ایگزام سے چیلنجبل ہے, لیکن اٹس ناٹ دیٹ مچ ڈیفیکلٹ. اسٹوڈنٹ اس میں 1300-1400. تو میں یہ اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں. میرے اپنے جو ہے نا بیٹے کو ایڈمیشن مل گیا تھا ٹرکی میں, بین کینٹ یونیورسٹی میں, اور فل اسکالرشپس کے ساتھ تھا. تو آئی ڈونٹ ٹیک دی رسک کہ اس کو وہاں بھیج دوں, کہ ایک اچھی یونیورسٹی تھی, ایک ریزنیبل, آپ کہے کہ مڈل ٹیئر میں تھی, اگر بہت ٹاپ ٹیئر میں نہیں بھی تھی. تو ایک انڈر گریڈ اگر میں پاکستانی یونیورسٹیز کے ساتھ کمپیئر کروں تو وہاں کہیں فٹ ہوتی ہے وہ بھی. لیکن پھر اسی وجہ سے میں نے اس کو کہا کہ آپ ماسٹرز کے لیے چلے جائیں بعد میں, پہلے بیچلرز آپ پاکستان یونیورسٹی سے کریں. تو یہ کافی سکسیزفل رہا. اس نے بیچلرز کیا تھا سے ماسٹر کے لیے باہر چلا گیا, اور کافی مطلب جی آر ای وغیرہ اچھے ایگزام دے کے کافی اچھے مارکس لے کے تو کچھ نہ کچھ کو اسکالرشپس کے جو اس یونیورسٹی کا جہاں گئے وہاں سے اس کو اسکالرشپ بھی اپر ہو گیا. فل تو نہیں ہے لیکن جتنا اس کا اسے گزارا ہو جاتے. تو یہ میں انڈر گریڈ کو تو یہ میرا ایڈوائس ہوگا. لیکن پھر بھی جاتے یہ کہ پھر انڈر گریڈ میں ایک اور چیز میں آپ کو اسٹوڈنٹ کو ضرور بتاؤں گا کہ یونیورسٹی کا نام بہت ضروری ہوتا ہے. دیکھو یہ 3 ڈگریز ہے, ایک ہے بیچلرز, پھر اس کے بعد ماسٹرز ہے, اس کے بعد پی ایچ ڈی ہے.
اس کا ایک ٹپیکل وہ ہے سائیکی ہے. اس میں جو بیچلرز میں کوئی جانا چاہتے تو یونیورسٹی کا نام بہت امپارٹنٹ ہے کہ وہ کس یونیورسٹی میں جاتے, کہاں سے اس نے بیچلرز کیا. ماسٹرز میں جب لوگ جاتے اس کو ڈپارٹمنٹ کا نام بہت امپارٹنٹ ہے, وہ کس فیکلٹی میں جاتے اس یونیورسٹی میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے جو ہے نا MIT میں یا سارے اسٹینفورڈ میں یا سارے اس میں فیکلٹی بہت اچھے ہوں گے یا بہت زیادہ. جس طرح کوئی اگر جاتے سائنس کے لیے تو ذرا کیمبرج ہی جاتے, فزکس, سائنس, میتھمیٹکس, کمپیوٹرز. لیکن کوئی اگر آرٹ کے سوشل سائنس میں جاتے تو آکسفورڈ جاتے, تو اٹ مینس کہ وہ آکسفورڈ مشہور ہے اس میں. تو یہ دیکھنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ ماسٹر کے لیول پہ وہ فیکلٹی یا ڈپارٹمنٹ کا نام. اور PhD میں تو زیادہ امپارٹنٹ جو ہے بات وہ سپروائزر ہوتے ہیں کہ کس سپروائزر کے پاس سننے جانے. تو یہ زیادہ دیکھنا چاہیے اسٹوڈنٹ کو. باہر جب جائیں گے تو بیچلرز پہ یونیورسٹی کو دے کے, ماسٹرز میں وہ ڈپارٹمنٹ کو دے کے, اور اسی طرح PhD میں جب جاتے ہیں سپروائزر بہت امپارٹنٹ ہے کہ اس یونیورسٹی کے ساتھ کون کون ہے. یعنی میں لیٹس آئی وڈ سے کہ ایک نوبل laureate اگر وہ ایجپٹ میں بھی ہے اور میں PhD کروں اسی فیلڈ میں, وہ اکنامکس میں ہے سپوز, تو میں نے وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا, پھر میں ایجپٹ چلے جاؤں گا کیونکہ وہاں میں سپروائزر نوبل laureate ہے. تو یہ میں یہ ایگزامپل اسی کی وجہ سے جو ایڈوائز کر رہا ہوں تو یہ ریزن ہے. ذرا آپ نے بڑی ویلیویبل انفارمیشن بتائی کہ بیچلرز والے بچوں کو یونیورسٹی دیکھنی چاہیے, ماسٹرز والوں کو ڈپارٹمنٹ دیکھنا چاہیے, PhD والوں کو سپروائزر دیکھنا چاہیے. سر جہاں تک جو لوگ PhD اور پوسٹ ڈاک کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, سر آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے, ان کا کیا پروسیس ہوتا ہے, ان کو کیا چیلنج؟ یہ جو پوسٹ ڈاک کے لیے جاتے, پوسٹ ڈاک تو از اے کائنڈ آف ایکسپیرئنس. اس میں ہم کہتے ہیں کہ یو ورک فار سم ون. آپ پھر جاتے کسی سپروائزر, نارملی یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ جب آ جاتے واپس تو کچھ میں نے دیکھے کہ جب وہ PhD کر کے واپس آتے تو پاکستانی ماحول میں بہت زیادہ ایڈجسٹ نہیں ہوتے, تو وہ واپس ایز اے سارٹ آف ایسا کہ وہ مطلب واپس بھاگنے کا راستہ ہی ہے. تو واپس جا کے اپنے اسی ڈپارٹمنٹ سے, اور اس کے لنکس بھی ہوتے ہیں نیچرلی, اور نام ہی بہت اچھے بھی ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ جب باہر سے کر لیتے واپس آ جاتے تو یہ نام اتنے ہے وہ لاٹ آف اپرچونیٹیز, تو یہ واپس جا کے. لیکن پوسٹ ڈاک کے کیس میں اگین یہ تھوڑا سا ارلی ایج میں کرنا چاہیے, یہ بہت زیادہ لیٹ ایج میں شاید اس کا, یہ بھی HEC کا ہے, پوسٹ ڈاک کا بھی آفر HEC کے طرف سے بھی ہے, اسکیم ہے, اسی میں جانا چاہیے تو بہت اچھی بات ہے اگر اس میں کسی کا نمبر آ گیا. سیکنڈ یہ ہے کہ پوسٹ ڈاک میں اگین ایج کو دیکھنا چاہیے تھوڑا سا, کہ بہت زیادہ نہیں کہ 50 سال سے اوپر ایج ہے پھر بھی پوسٹ ڈاک کر رہے, اس جگہ میں پھر اس کو جو ہے ریسرچ سیبیٹیکل میں جانا چاہیے. سیبیٹیکل لیو جو ہوتے اس میں چھٹی لے کے ادھر سے وہ جا کے, وہ اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ شی از ورکنگ وتھ سم ون. یعنی ایک کیس میں جو میں پوسٹ ڈاک کے لیے اگر جاتا ہوں تو اٹ مینس آئی ایم ورکنگ فار سم ون, تو میں جا کے ایک سپروائزر کا کوئی کام ہوگا پروجیکٹ, اس میں میں پاکستانی اسٹوڈنٹ جو پاکستان میں PhD کر لیتے اس کو اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گے کہ وہ پوسٹ ڈاک کے لیے باہر چلے جائے. یہ بیسٹ کمبینیشن ہوگا کہ وہ ادھر سے اچھے PhD کر کے اس کے بعد باہر جا کے پوسٹ ڈاک کرے 6 مہینے یا 9 مہینے کا یا سال کا, واپس آ جائے. یہ بہت اچھا ایکسپوجر ہوگا, وہ پاکستانی ماحول کا بھی ہوگا اور باہر کا بھی ہوگا. جی آواز میرا تو ٹھیک ہے شاید اس کا.
could not be a good newscaster if I had not joined Zeb's media department. Here I learned who to ask, what to talk, where to pause, when to stress, why to speak, and how to become a newscaster. Admissions are open. Zeb's University. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سر آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو سارا ایکسپلین کیا اور گائیڈ کیا اور ہمیں بہت ویلیویبل انفارمیشن ملی. سر آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ایسی کون سے یوزفل ٹپس ہیں یا ایسے کون سے چیلنجز ہیں جس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے اسٹوڈنٹس کس طرح سے اپنے آپ کو اس پروسیس میں اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کہاں سے شروع کر سکتے ہیں، اور ایسے کچھ یوزفل ٹپس دیجیے گا ضرور سر. میں پہلے بھی کچھ ذکر کیا لیکن میں تھوڑا سا ریپیٹ بھی کرتا ہوں کچھ چیزیں اس میں، شاید اٹ ول بی اے بٹ بورنگ فار سم اسٹوڈنٹ. لیکن پہلے جو ہے نا ٹائم یعنی سلیکشن آف یونیورسٹی یہ امپارٹنٹ ہے کہ کس یونیورسٹی جانے. میں تو بہت اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گا سب ینگسٹر کو کہ وہ اپنا ٹائم اپنا ویسٹ نہ کرے. بے شک ادھر 1-2 سال لگا دے، بہت محنت کر کے اچھی یونیورسٹی میں جانا چاہیے. باہر جب جانے تو اچھی یونیورسٹی میں جانا چاہیے، صحیح پڑھنا چاہیے. اور یہ اچھی یونیورسٹی کا ہے. پھر اس کے بعد ٹائم بہت امپارٹنٹ ہے. 6 نام بھی ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مہینے پہلے کلاس اسٹارٹ ہوگا، ایگزام جی آر ای ٹوپل یہ سارے ایگزامس. اس کے بعد 6 مہینے پہلے اپلائی کرنا چاہیے، یعنی 6 مہینے پہلے اپنے جانے سے. ویسا بھی اگر آپ آج کل کوئی جاتے آکسفورڈ یا کیمبرج یونیورسٹی تو فارم تو لیں گے آپ سے. یہ نہیں ہے کہ ایک تو باہر یونیورسٹی میں ایک اچھی بات ہے کہ ہر وقت وہ فارم لیتے ہیں. آپ کسی بھی وقت ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں، لیکن وہ کنسیڈر کس سیشن کے لیے کریں گے یہ پتہ نہیں چلتے اس میں کہ یہ اس کے ساتھ اگر ویکینسی ہے تو کنسیڈر کریں گے. تو نارملی اگر آپ فال کا ایڈمیشن ہو، جو زیادہ فال میں ہی ہوتے، یعنی فال جس کو ستمبر میں جو سٹارٹ ہوتے اکتوبر میں. یہ بھی دیکھنے کہ امریکہ میں لاسٹ ویک آپ اگست نارملی سٹارٹ ہوتے اورینٹیشن، یو کے میں پورے یورپ میں فرسٹ منڈے آپ اکتوبر. اور باقی جو آپ اگر جاتے چائنا کی یونیورسٹی کورے یہ ستمبر میں نارملی. تو رفلی یو سی کے اگست ستمبر اکتوبر میں آپ کا سیشن سٹارٹ ہوتے. تو اس سے پہلے 6 مہینے مینس کہ جنوری اسی سال کا اگر وہ کوئی 25 میں جاتے اگست میں تو اس کو جنوری سے فارم فل کرنا سٹارٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ ویٹ کرے کہ بھی اپریل تک کچھ یونیورسٹیز کا ایڈمیشن بھی بند ہو جاتے، یعنی ویکینسیز اس کے ساتھ ختم ہو جاتے فار فال. پھر اگر آپ اپلائی کریں گے تو آئندہ یا اسپرنگ کے لیے ہوگا 26 یا پھر فال 26 کے لیے کنسیڈر ہوگا. یہ جو فل برائٹ اسکالرشپس ہے ابھی جو اناؤنس ہے یہ شاید ابھی اناؤنس ہے 2025 میں اس کا لاسٹ ڈیٹ ہوگا. یہ 26 فال کے لیے ہے، یعنی یہ 1.5 سال پہلے سٹارٹ ہوتے. ابھی جو ہو گئے پہلے والے سلیکشن وغیرہ وہ تو ابھی جائیں گے فال 25 میں ہو جائیں گے، اس کا سلیکشن ہو گیا. ابھی نیکسٹ ہوگا تو فال 26 کا ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگا دیں. تو ویزے کے لیے اپلیکیشن 6 مہینے پہلے ہونا چاہیے، یونیورسٹی کو اپلیکیشن 9 مہینے پہلے ہونا چاہیے، اور 3 مہینے پہلے تیاری ہونا چاہیے جانے کا. یعنی سب کچھ ہو، ویزا ہو گیا ہو، اس کے ہاتھ میں آئے ہو، پھر تیاری کرنا چاہیے اس میں. تو یہ ایک بہت ٹائم کا امپارٹنٹ ہے. سلیکشن آف دی یونیورسٹی، چوائسز آف دی یونیورسٹی 5-6 ہم نہ بھی کہتے کہ 6 سے لے کے 9 تک یونیورسٹی لسٹ میں ہونا چاہیے آپ کا. تو پھر بہت سکسیسفل ہو جاتے ایڈمیشن. یہ ہے. اس کے بعد فائنانس بہت امپارٹنٹ ہے. آپ کے ساتھ ایٹ لیسٹ اگر سیلف فائنانس جاتے، جو زیادہ لوگ سیلف فائنانس پہ اس کو تو میرا ایڈوائس ہوگا کہ وہ 1 سال کا فائنانس ضرور لے جائے یا رکھے پاکستان میں. 1 سال ہر جگہ جاتے تو بالکل اس میں 1 سال میں کچھ یہ بہت زیادہ جلدی گزر جاتے. 1 سال اس میں آپ کو یو ول ناٹ گیٹ اینی جاب اینی تھنگ. سال تک سیٹلمنٹ، نئے ماحول میں، ایک نئے انوائرمنٹ میں، لینگویج کا ایشو، کلچر کا ایشو، یہ سارے. تو سال کا پیسے ہو تو چلے جائے. تو جس طرح 50-60 لاکھ روپے اگر یو ایس میں کوئی جاتے، یورپ میں جاتے تو یہ ہونا چاہیے. چائنا یا کورے میں شاید کم پیسے لگیں گے. جاپان ہو گیا یا کینیڈا ہو گیا اسٹیل ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ جگہ یورپین ایسے بھی یونیورسٹی سے جائے ٹیوشن فی نہیں ہے ابھی تک بھی، کچھ آپ کو گارنٹی دینا ہوتے تو اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. لیکن بل بھی میں کہوں گا کہ پیسوں کی وجہ سے، فائنانس کی وجہ سے اپنا جو مستقبل کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اور آپ جی آر ای پہ فوکس کریں، کمپیٹیٹو ایگزام پہ فوکس کرے تو اچھے اسکالرشپ ملنا چاہیے، اسی کے ساتھ جانا چاہیے. تو یہ کچھ ٹپس ہے جس میں اور اس کے بعد واپس آنے کے لیے بھی اس کو لنک ہونا چاہیے. یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ اگر جاتے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پرانے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ان ٹچ رہے، اس کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہے واپس آ کے، تاکہ اس کو جاب مل جائے اسی جگہ میں.
मास्टर्स करके 1-2 साल का गैप लेके अगर स्टडी के बाद जॉब करे तो बहुत अच्छा होगा, उसके बाद पीएचडी स्टार्ट करे तो ये दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन. तो ये किया होगा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम. अगर कोई 25 साल का बच्चा है या बच्ची है वो उसने जाना है तो उसको 8-9 साल और अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए. ये सारा प्रोसेस जो है ना इन्हें वो जाके 32-33 साल में जाके पूरा होना चाहिए. उसी तक जो है ना उसको फोकस करना चाहिए. यही टाइम होते हैं जिसमें लोग यंग होते हैं. हमने भी यही टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट किए हैं और इसका ये इन्वेस्ट करके आगे बहुत लाइफ इजी हो जाती है. इतना इजी नहीं होगा, काम बहुत करना होते हैं. जिस तरह हम अभी भी 10 बजे तक लगे होते. इट डजंट मीन कि जितना भी वो कहते आपने जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी नहीं मिली. तो जितना आप काम करेंगे उतना ज्यादा आपको शायद और काम करना पड़ते. सर थैंक यू सो मच सर. आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे स्टूडेंट्स के साथ. उनको उम्मीद है बहुत फ़ायदा भी पहुंचा होगा. और दिस वाज डॉक्टर जमील अहमद. हमारे स्टूडेंट्स अब अपने फीडबैक्स भी शेयर कर सकते हैं, अपने मज़ीद क्वेश्चंस भी शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया या हमारे कमेंट सेक्शन में भी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑनलाइन. हमारा लाइव शो देखने के लिए आप वेबसाइट पे हमें देख सकते हैं edutv.hec.gov.pk पे. और थैंक यू सो मच. आई एम अबीदा मेहरीन एंड यू आर वाचिंग अस ऑन E-Kacheri. We came here live from Zabist University, Islamabad's media department. Allah Hafiz. शुक्रिया.